بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کا سیاسی کردار، اس عنوان سے جو تحقیقی پروجیکٹ میں قسطوار ویڈیوز کی شکل میں پیش کر رہا ہوں، اس میں ہم مطالعہ تاریخ کے اصول و مبادی کا مطالعہ کر رہے ہیں، یعنی تاریخ فہمی کے وہ کون سے اصول ہیں جنہیں مد نظر رکھنا چاہیے تاریخ کو پڑھتے ہوئے۔ اس سلسلے کی یہ غالباً آخری نشست ہوگی۔ اس سے پہلے ہم نے فضیلت کی بات کی تھی کہ فضیلت کی روایتوں یا آیتوں کے تحت شخصیات کا مطالعہ کرنا ایک نادرست، ایک غلط منہج ہے جس کے تحت ہمارے ہاں عام طور پر تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا رہا ہے۔ آج کی اس نشست میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ افضلیت یعنی تفضیل، یعنی ایک شخص کو دوسرے شخص پہ جو فضیلت دی جاتی ہے، ایک نبی کو دوسرے نبی پر، ایک صحابی کو دوسرے صحابی پر جو فضیلت دی جاتی ہے، اس میں کیا خرابی ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید کے نقطہ نظر سے ہم یہ جان چکے ہیں کہ فضیلت دراصل برتری نہیں بلکہ امتیاز کی علامت ہوتی ہے، منصبی ذمہ داری کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نبوت کی ذمہ داری دی، یہ ان کا امتیاز تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے درمیان تفضیل یعنی ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے یا ایک کو دوسرے سے برتر قرار دینے سے بھی منع فرمایا۔ قرآن مجید میں جو انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت کا ذکر ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس، یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، یعنی مختلف پہلوؤں سے ایک کو دوسرے پر ممتاز کیا۔ یہ برتری اور کمتری کی فضیلت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وہ امتیاز کن پہلوؤں سے تھا، ان میں سے چند ایک کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اس طرح کہ ان میں سے کسی سے اللہ خود ہم کلام ہوا اور کسی کے درجے اس نے بعض دوسری حیثیتوں سے بلند کیے، اور آخر میں مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے واضح نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ تو یہ مختلف انبیاء کی مختلف پہلوؤں سے فضیلت بیان ہو رہی ہے، نہ کہ ایک کے دوسرے پر برتری کا بیان ہے۔ باہم تو انبیاء کی جو برتری اور کمتری کا جو مسئلہ ہے، دین میں اس کو سخت ناپسندیدہ چیز قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں جب ایسے رجحانات آپ کے سامنے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء پر فضیلت دینے کا علم ہوا، جب آپ کو کہ لوگ اس بارے میں بحث کر رہے ہیں، تو آپ نے اس پر سخت ناراضی کا اظہار فرمایا اور اس سے منع کیا۔ اس سلسلے میں بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا رقم ہے 2411۔ اس میں اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہود کے ایک شخص نے کہا، قسم اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا۔ یہ سن کر مسلمان نے یہودی کے چہرے پر تماچا رسید کر دیا۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، پہلا سور پھونکنے سے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک کنارہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوں گے، تو مجھے نہیں معلوم کہ آیا وہ ان لوگوں میں سے تھے جو بے ہوش ہو گئے تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یا ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے بے ہوش ہونے سے محفوظ رکھا۔ تو یہاں پر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک فضیلت بیان کر کے یہ بتایا کہ مجھے ان پر فضیلت مت دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3416۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے یہ کہنا لائق نہیں، یہ جائز نہیں اس کے لیے یہ کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے افضل ہوں، یعنی یونس علیہ السلام سے میں زیادہ افضل ہوں، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، یہ بھی بخاری کی ہے، اس کا رقم ہے 4604۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں، اس نے جھوٹ کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح طور پر ممانعت فرمائی کہ انبیاء کے درمیان افضلیت کی بحث نہ کی جائے، مگر ہمارے ہاں بدقسمتی سے وہی ہوا جو کہ دنیا میں
ہوتا آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کی بحث کو لے کر مسلمانوں نے آپ کو تمام انبیاء سے افضل قرار دیا، اس پر زور دیا اور اس کو بعض ناگوار سطح تک لے آئے، حتیٰ کہ انبیاء کو آپ کے در کا سوالی تک بنا دیا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے اور سخت اس کی ممانعت ہے۔ انبیاء کے درمیان اگر افضلیت یا برتری اور کمتری کے کوئی درجات موجود بھی ہیں تو وہ ہمارے علم میں نہیں آئے ان کو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دائرۂ علم کا معاملہ ہے اور وہی اس کو جانتا ہے۔ جب انبیاء کے درمیان افضلیت کی بحث جو ہے قرآن مجید کی روشنی میں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سامنے ہمارے آ جاتی ہے، اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ صحابہ کے درمیان میں افضلیت کی بحث کس قدر بے وقت قسم کی چیز ہے۔ تو صحابہ کے درمیان بھی افضلیت کمتری اور برتری کے معیار سے نہیں ہو سکتی۔ ان کے ہاں بھی جو فضیلت ہے وہ امتیاز کے لحاظ سے ہے کہ کسی کو زیادہ امتیاز کسی چیز میں حاصل رہا، کسی دوسرے کو کسی دوسری چیز میں زیادہ امتیاز حاصل ہوا۔ البتہ قرآن مجید نے سابقون الاولون کی تعریف بیان کی ہے اور ان کو فضیلت دی ہے، اور وہ بنتی بھی ہے اس بنا پر کہ انہوں نے پہلے ایمان قبول کیا ان حالات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر بہت کمزور پوزیشن میں تھے، بے یار و مددگار تھے، مصائب کا شکار تھے، اور ان لوگوں نے آگے بڑھ کر اسلام قبول کیا، لیکن ان کی یہ حیثیت جماعتی حیثیت ہے، یعنی جماعتی طور پر ان کی یہ تعریف کی گئی ہے۔ لیکن دینی فضیلت سیاسی استحقاق کی بنیاد نہیں بنتی، یعنی اگر انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا ہے، اس بنا پر اب انہیں سیاسی طور پر بھی زیادہ استحقاق حاصل ہے، تو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر، جیسے کہ پچھلے ویڈیو میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو اگر سیاسی استحقاق ملا ہے اور اس میں اس میرٹ کا ذکر ہے کہ انہوں نے وہ سابقون الاولون میں سے ہیں، تو سابقون الاولون میں تو حضرت بلال بھی ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، تو ان لوگوں کو تو خلافت کے لیے کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صرف دینی فضیلت ہونا سیاسی استحقاق پیدا نہیں کرتا۔ سیاسی استحقاق سیاسی وجاہت سے پیدا ہوتا ہے، لوگوں میں اس کا اثر رسوخ کیا ہے، لوگ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ایک لیڈر کی نظر سے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، تو ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ صحابہ جو تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، انہوں نے رسول اللہ کی زندگی ہی میں ایک مسلمانوں کے ایک بڑے بزرگ، ایک لیڈر کی زندگی گزاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر مدینے کے معاملات چلاتے تھے اور ساری چیزیں ہوا کرتی تھی، تو اس بنا پر ان کا تاثر ہی ایک لیڈر کا تھا، اور اسی بنا پر یہ خلیفہ کی حیثیت سے سلیکٹ ہوئے تھے۔ تو خلاصہ اس ساری بات کا یہ ہے کہ فضیلت امتیاز کی چیز ہے، برتری کی چیز نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو فضیلت ہے، جو دینی فضیلت ہے، نیکی کی کوئی بات ہے، وہ سیاسی استحقاق کی مستقل بنیاد نہیں بنتی۔ شکریہ۔